اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وہو احسن الخالقین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین وعلیہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المیامین المعصومین لا سیما لا بقیت اللہ فی الارضین اللہم اجل فرجہ وکسر انصارہ واہلک اعداءہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہے، لہذا گفتگو امام کے حوالے سے کی جائے گی۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام رضا کے حوالے سے مامون کے طرز عمل سے یہ ظاہر ہے کہ وہ اس دعوی شیعت اور محبت اہل بیت کا ڈھنڈورا پیٹنے کے باوجود خود امام کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ ولی عہدی کا دینا بھی ایک حاکمانہ تشدد تھا جو اس وقت شیعت کے بھیس میں امام کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ آٹھویں امام کا ولی عہدی کو قبول کرنا ویسا ہی تھا جیسے ہارون کے حکم سے امام موسی کاظم کا جیل میں چلا جانا۔ اسی لیے جب آٹھویں امام مدینے سے خراسان کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آپ کے رنج و صدمہ اور اضطراب کی کوئی حد نہ تھی۔ روض رسول سے رخصت کے وقت آپ کا وہی عالم تھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے روانگی کے وقت تھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ میں اپنے جد امجد کے روضے سے بجبر جدا کیا جا رہا ہوں، اب مجھ کو یہاں آنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ سن کر آپ کے گھر میں ایک عظیم کوہرام بپا ہو گیا اور سب چھوٹے بڑے رونے لگے۔ آپ نے سب کو تسلی دی اور کچھ دینار اقربا میں تقسیم کر کے راہ سفر اختیار فرما لیا۔ ایک روایت کی بنا پر آپ مدینے سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ پہنچے اور وہاں طواف کر کے خانہ کعبہ کو رخصت فرمایا۔ جب مدینہ منورہ سے خراسان کی جانب آپ کو لے جایا گیا تو اہل و عیال اور متعلقین سب کو مدینے میں ہی آپ نے چھوڑا۔ اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک 5 برس کی تھی۔ آپ مدینے میں ہی رہے۔ مدینے سے روانگی کے وقت کوفہ اور قم کی سیدھے رستے کو چھوڑ کر ایک غیر معروف رستے سے آپ کو لے جایا گیا، کیونکہ کہیں عقیدت مندان امام مزاحمت نہ کریں۔ یہ لوگ نیشا پور کے قریب جا پہنچے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ کی مقدس سواری شہر نیشا پور کے قریب پہنچی تو جملہ علماء شہر نے بیرون شہر حاضر ہو کر امام کی رسم استقبال ادا کی۔ داخلہ شہر ہوا تو تمام لوگ شوق زیارت میں امنڈ آئے، اور جب آپ کی سواری شہر کے بیچ میں پہنچی تو ہجوم خلائق سے زمین پر تل رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ آپ کی سواری پر دونوں طرف پردے پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت امام المحدثین
اور ان کے پیچھے اہل علم و حدیث کی ایک عظیم جماعت حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کر انہوں نے امام کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا، آپ کو رسول اکرم کا واسطہ، آپ اپنے اجداد کے صدقے میں ہمیں اپنے دیدار کا موقع دیجیے اور کوئی حدیث اپنے جد نامدار کی بیان فرمائیے۔ ان کی اس استدعا کو جب امام نے سنا تو آپ نے سواری روک دیے جانے کے لیے اشارہ فرمایا اور ارشاد کیا کہ حجاب اٹھا دیے جائیں۔ فوراً تعمیل کی گئی۔ حاضرین نے جوں ہی وہ نورانی چہرہ اپنے پیارے رسول کے جگر گوشے کا دیکھا، سینوں میں دل بیتاب ہو گئے، کسی کو یارہ ضبط باقی نہ رہا اور سب بے اختیار دہاڑے مار کر رونے لگے اور مرکب اقدس کی زین چومنے لگے، ہماری کا بوسہ دینے لگے۔ اس وقت علماء کی جماعت نے بآواز بلند پکار کر کہا، اے مسلمانوں ذرا خاموش ہو جاؤ اور فرزند رسول کے لیے آزار نہ بنو۔ ان کی درخواست پر قدر شور و غل تھما تو امام نے ارشاد فرمایا، امام ارشاد فرماتے، میرے پدر بزرگوار حضرت امام موسی کاظم نے مجھ سے بیان فرمایا، اور ان سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور ان سے امام محمد باقر علیہ السلام نے، اور ان سے امام زین العابدین علیہ السلام نے، اور ان سے امام حسین نے، اور ان سے حضرت علی مرتضیٰ نے، اور ان سے حضرت رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ان سے جناب جبریل امین نے، اور ان سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اسے زبان پہ جاری کرے گا میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعہ رحمت میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ فرما کر آپ نے پردہ کھچوا دیا اور چند قدم بڑھنے کے بعد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا نجات ضرور پائے گا، لیکن اس کے کہنے اور نجات پانے میں چند شرطیں ہیں۔ میں بہت آپ کی توجہات کی طالب ہوں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا نجات ضرور پائے گا، لیکن اس کے کہنے اور نجات پانے میں چند شرطیں ہیں، جن میں سے ایک شرط میں بھی ہوں، یعنی اگر آل محمد کی محبت دل میں نہ ہوگی تو لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہ ہوگا۔ علماء نے تاریخ نیشاپور کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس حدیث کے لکھنے میں 24,000 یعنی 24,000 قلمدان استعمال کیے گئے۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ یہ حدیث جن اسناد اور اسماء کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر انہیں اسماء کو پڑھ کر مجنوں پر، دیوانے پر دم کیا جائے تو ضرور اس کا جنون جاتا رہے گا اور وہ اچھا ہو جائے گا۔ ساسان کے رہنے والے رئیس نے جب اس سلسلہ حدیث کو سنا تو اسے سونے کے پانی سے لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیا اور مرتے وقت وصیت کی کہ اسے میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ مرنے کے بعد جب اس نے خواب میں بتایا کہ خداوند عالم نے مجھے ان ناموں کی برکت سے بخش دیا ہے اور میں بہت آرام کی جگہ پر ہوں، اسی فائدے کے لیے شیعہ اپنے کفن میں جواب نامے کے طور پر ان اسماء کو لکھ کر رکھتے ہیں۔ بعض کتابوں میں ہے کہ نیشاپور جو ہے اس میں امام رضا علیہ السلام کی بہت سی کرامات دیکھنے میں آئیں۔ ابو سلد ناقل ہے کہ اثناء سفر میں جب آپ خراسان پہنچے تو دن ڈھل چکا تھا۔ آپ فریضہ ظہر ادا کرنے کے لیے سواری سے اترے۔ آپ نے تجدید وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ عرض کیا گیا، مولا اس وقت یہاں پانی نہیں ہے۔
یہ سن کر آپ نے ایک زمین پر پڑے ہوئے پتھر کے نیچے سے چشمہ جاری فرمایا، وضو کر کے نماز ادا فرمائی۔ جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چشمے کا ہنوز اثر باقی ہے، یعنی لوگ اس سے ابھی بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس کے اثر سے۔ شہر طوس میں جب آپ تشریف لائے تو اس سفر میں چلتے چلتے جب پہنچے شہر طوس تو وہاں دیکھا کہ ایک پہاڑ سے لوگ پتھر تراش کر ہانڈی وغیرہ بناتے ہیں۔ آپ اس سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس کے نرم ہونے کی دعا کی۔ وہاں کے باشندوں کا کہنا ہے کہ اس پہاڑ کا پتھر بالکل نرم ہو گیا اور بڑی آسانی سے برتن بنانے لگے۔ اسی سفر میں جب آپ قریہ ثنا آباد میں پہنچے شہر طوس سے روانہ ہو کر، اور آپ قریہ ثنا آباد پہنچے اور آپ نے محلہ نوخان میں قیام فرمایا، لباس اتار کر دھلنے کے لیے دے دیا۔ حمید کا بیان ہے کہ آپ کی جیب میں سے ایک دعا کنیز نے پائی، اس نے مجھے دیا، میں نے اسے حضرت تک پہنچاتے ہوئے دریافت کیا کہ اس دعا کا فائدہ کیا ہے۔ فرمایا یہ شریروں کے شر سے حفاظت کا حرز ہے۔ پھر آپ قبہ ہارون میں تشریف لے گئے اور آپ نے قبلے کی طرف خط کھینچ کر فرمایا کہ میں اس جگہ دفن کیا جاؤں گا اور یہ جگہ میری زیارت گاہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے نماز عطا فرمائی اور وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ دارالسلطنت پہنچے تو مامون نے چند روز ضیافت اور تکریم کے مراسم ادا کرنے کے بعد قبول خلافت کا سوال پیش کیا۔ آپ نے اس سے اسی طرح انکار کیا جس طرح امیر المومنین نے خلافت پیش کیے جانے کے وقت انکار کیا تھا، اور جب آپ سے بہت اصرار کیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا تو امام نے بارگاہ پروردگار میں عرض کی، پروردگار تو جانتا ہے کہ اس امر کو میں نے بمجبوری اور خوف قتل کی وجہ سے قبول کر لیا ہے۔ مامون رشید جس نے آپ کو اپنا ولی عہد بنایا تھا، ولی عہد بنانے کے بعد وہ امام سے اس نے کافی استفادہ کیا، پھر اپنے ذوق کے تقاضے پر اس نے مذاہب عالم کے علماء کو دعوت مناظرہ دی اور ہر طرف سے علماء کو طلب کر کے حضرت امام رضا سے مقابلہ کرایا۔ اس سلسلے میں مختلف مناظرے امام کے حوالے سے ملتے ہیں جو آپ نے مختلف لوگوں سے کیے۔ ان میں سے ایک بڑا مناظرہ جو ہے وہ قوم نصارہ کے عالم سے ہوا تھا۔ مامون رشید کے عہد میں نصارہ کا ایک بہت بڑا عالم وہ مناظرے کے حوالے سے بہت شہرت رکھتا تھا، جس کا نام جا سویق تھا۔ اس کی عادت تھی کہ متکلمین اسلام سے کہا کرتا تھا کہ ہم تم دونوں نبوت عیسیٰ اور ان کی کتاب پر متفق ہیں، اور اس بات پر بھی اتفاق رکھتے ہیں کہ وہ آسمان پر زندہ موجود ہے۔ اختلاف ہے تو صرف نبوت محمد مصطفیٰ پر، تم ان کی نبوت کا اعتقاد رکھتے ہو اور ہمیں انکار ہے، پھر تم ان کی وفات پر متفق ہو گئے ہیں۔ اب ایسی صورت میں کون سی دلیل تمہارے پاس باقی ہے جو ہمارے لیے حجت قرار پائے؟ یہ کلام سن کر اکثر مناظرہ کرنے والے خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ مامون رشید کے اشارے پر ایک دن وہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے بھی ہم کلام ہوا۔ مناظرے میں اس نے مذکورہ سوال دہراتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ یہ فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت اور ان کی کتاب دونوں پر آپ کا ایمان اور اعتقاد ہے یا نہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا، میں اس عیسیٰ کی نبوت کا یقیناً اعتقاد رکھتا ہوں جس نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین کی نبوت کی اپنے حوارین کو بشارت دی، اور اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جس میں یہ بشارت درج ہے۔ جو عیسائی اس کے معترف نہیں اور جو کتاب اس کی تصدیق نہیں کرتی اس پر میرا ایمان نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس سے،
ہم اس عیسیٰ کو جس نے حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کی بشارت دی نبی برحق جانتے ہیں، مگر تم اس کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ نماز اور روزے کے پابند نہ تھے۔ اس نے کہا کہ ہم تو یہ نہیں کہتے، وہ تو ہمیشہ قائم اللیل اور صائم النہار رہا کرتے تھے، یعنی راتوں کو نماز پڑھنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے۔ امام نے فرمایا تو عیسیٰ تو نصارہ کے اعتقاد کے مطابق خود معاذ اللہ خدا تھے، تو یہ روزہ اور نماز کس کے لیے کرتے تھے؟ یہ سن کر وہ حیرت زدہ ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا، البتہ یہ کہنے لگا جو مردوں کو زندہ کرے، جزامی کو شفا دے، نابینا کو بینا بنائے اور پانی پر چلے، کیا وہ اس کا سزاوار نہیں کہ اس کی پرستش کی جائے، اسے معبود سمجھا جائے؟ آپ نے فرمایا حزقیل پیغمبر نے 35,000 انسانوں کو 60 برس کے بعد زندہ کیا تھا۔ قوم اسرائیل کے بہت سے لوگ طاعون کے خوف سے اپنے گھر چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے۔ حق تعالیٰ نے ایک ساتھ میں سب کو مار دیا۔ بہت دنوں کے بعد ایک نبی وہاں سے گزرے جہاں ان کی بوسیدہ ہڈیاں تھیں، تو پروردگار عالم نے ان پر وحی نازل کی ہے کہ انہیں آواز دو۔ انہوں نے آواز دی، اٹھ کھڑے ہو، وہ سب بحکم خدا اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے پرندوں کو زندہ کرنے اور حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر لے جانے اور رسول خدا کے احیاء اموات فرمانے کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ان چیزوں پر توریت، انجیل اور قرآن مجید کی شہادت موجود ہے۔ اگر مردوں کو زندہ کرنے سے انسان خدا ہو سکتا ہے تو یہ سب انبیاء بھی خدا ہونے کے مستحق ہیں۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ امام رضا کے حوالے سے طب کی دنیا میں بھی بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو تحقیق کی جائے اور آج ان کو عام کیا جائے تو انسانیت بہت فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ امام علیہ السلام نے مختلف مہینوں کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کی ہے کہ اس میں کس طرح رہا جائے۔ میں ان میں سے صرف اس وقت اس کرنٹ منتھ کے بارے میں بات کروں گی جو کہ مہینہ اکتوبر کا چل رہا ہے۔ اکتوبر کے مہینے کے حوالے سے مولا کی ہدایات اس طرح سے ہے کہ اس مہینے میں مختلف ہوائیں چلتی ہیں۔ صبح میں ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں خون فسد کروانا اور دست آور دوا پینا اچھا نہیں۔ اس کے برعکس میاں اور بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا بہت اچھا ہے۔ اس ماہ میں چھوٹا بڑا گوشت، کھٹا میٹھا انار اور کھانے کے بعد پھل یا کوئی مٹھائی کھانا اور بھنا ہوا گوشت کھانا بھی بہت اچھا ہے، لیکن پانی کم پینا چاہیے۔ سحر و تفریح اور ورزش زیادہ کرنا چاہیے۔ اور امام کے ان بہترین ہدایات میں سے ایک چیز جو میں نے اس وقت اٹھائی ہے وہ سفر کے حوالے سے اٹھائی ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں سفر لوگوں کا ایک معمول بن گیا ہے، اور خصوصاً اس سفر کے مہینے میں اس وقت لوگ زیارت اربعین کے سفر پہ بھی رواں دواں ہیں۔ مسافرت کے بارے میں یعنی سفر کے بارے میں جب امام نے گفتگو فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ ان مسافروں کے لیے کہ جنہیں دور دراز کا سفر طے کرنا ہو اور سفر بھی موسم گرما کا ہو، ان کے لیے ضروری اور اہم نصیحت ہے۔ امام نے فرمایا سفر کرتے ہوئے نہ تو پیٹ خالی ہونا چاہیے، نہ ہی بہت زیادہ بھرا ہوا،
بلکہ ان دونوں حالتوں کی درمیانی حالت ہو، یعنی اعتدال کی روش اپنانا چاہیے۔ سفر کے دوران ہلکی اور مزاج کے لحاظ سے ٹھنڈی غذائیں استعمال کرنی چاہیے تاکہ طویل سفر میں شدید پیاس کا مقابلہ کر سکے۔ ثقیل غذا اور بھرے ہوئے پیٹ سے پیاس بہت لگتی ہے، اور پھر اس میں مسافر کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ پانی پیے، اور نتیجے میں طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امام نے نصیحتوں کے بعد پینے کے پانی کا ذکر فرمایا اور تاکیداً بیان کیا کہ پینے کے پانی کو ہر صورت میں شہر کے مشرقی سمت سے لینا چاہیے۔ پھر اس کی وجہ بتائی، کیونکہ اس سمت کے چشمے سورج کی کرنوں سے زیادہ فیضیاب ہوتے ہیں۔ سورج کی روشنی بیماریوں کے جراثیم کے مقابلے کے لیے ایک طاقتور ہتھیار ہے، اسی لیے ایسا سالم اور زیادہ سودمند اسی لیے طاقتور ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی بیماریوں کے جراثیم کے مقابلے کے لیے ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ امام نے آلودہ اور بھاری پانی پینے سے منع فرمایا۔ اپنی ان نصیحتوں میں امام نے اشارتاً انسانوں کو مستقل اور محفوظ پائپ لائنوں کی طرف متوجہ کیا اور صراحتاً بیان فرمایا کہ سورج کی روشنی کس طرح پانی میں تیرتے ہوئے جراثیموں کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ امام نے 3 صدی ہجری کی ابتدا میں سورج کی روشنی کو جراثیم ختم کرنے کا وسیلہ قرار دیا۔ پانی کے خطرناک جراثیموں سے مقابلے کے لیے یہ ایک اہم فطری وسیلہ ہے، انتہائی قدرتی اور سستا ترین وسیلہ، حتیٰ کہ ایسا اسلحہ کہ جسے خداوند عالم نے بالکل مفت میں نوع بشر کے اختیار میں دے دیا۔ اس طرح سے امام کی یہ نصیحتیں انسانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی کامیاب اور فائدہ مند ہے۔ ایک اور چیز جو امام کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے وہ امام ضامن ہے۔ تاریخی شواہد سے یہ بات ثابت ہے کہ اپنا ہو یا غیر، امام کی حکومت پر سب متفق تھے۔ کوئی عرب اور ایران میں ان کی ولی عہد پر مخالف نہیں تھا۔ چند مہینے کی ولی عہدی لیکن منشور دے دیا امام نے۔ کہا سکہ ڈھلے گا، کہا ہاں ولی عہد کا نام آئے گا، کہا سکہ چلے گا، سکہ سونے کا بنا، کہا تحریر ہم دیں گے، تحریر امام نے دی، کہا سکے پر لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ لکھا گیا کہ آپ کا یہ سکہ میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ ایران میں امام کو معلوم تھا سکہ رہ جائے گا، سکہ رہ جائے گا۔ یہ جب سکہ چلا تو جو مولا کے چاہنے والے تھے انہوں نے اس سکے کو اپنے پاس رکھ لیا، اور جب کوئی مسافر جانے لگتا سفر پر جیب سے نکال کر دیتے اور کہتے جاؤ ان کی ضامنی میں دیا، پھر کپڑے کے غلاف میں رکھا گیا اور یہی امام ضامن بنا۔ اور آج تک مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے ہاں مختلف موقعوں پر امام ضامن کو استعمال کرتے ہیں، اور یوں یہ امام کی یادگار آج بھی لوگوں میں انتہائی مقبول اور معروف ہے۔ پھر آپ کی زیارت کے ثواب کو جناب امیر نے بھی بیان کیا ہے اور خود پیغمبر اسلام نے بھی بیان کیا ہے۔ بسند معتبر جناب امیر المومنین سے یہ روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا میرے فرزندوں میں سے ایک فرزند خراسان میں زہر ظلم و ستم سے شہید ہوگا اور اس کا نام مثل میرے نام کے ہوگا،
یعنی علی نام ہوگا، اور باپ اس کا ہم نام موسیٰ بن عمران ہوگا۔ جو کوئی اس کی اس غربت کے عالم میں زیارت کرے گا، خداوند عالم اس کو بخش دے گا، اور اس پر خداوند عالم بہشت واجب کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی زوجہ جناب عائشہ سے جب زیارت کے ثواب کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے حمیرہ، 1000 حج کا ثواب۔ پیغمبر اسلام نے 8ویں امام کی زیارت کے ثواب کو اپنی زوجہ سے بیان کیا اور کہا اے حمیرہ، 1000 حجوں کا ثواب۔ اٹھ کر بیٹھ گئی، کہا یا رسول اللہ، جو آپ کا 8واں بیٹا ایران میں ہوگا تو اس کی ایک زیارت پر 1000 حج کا ثواب؟ کہا تم 1000 پر چونک گئی، 7000 حجوں کا ثواب۔ کہا یا رسول اللہ، 7000؟ کہا 70000 حجوں کا ثواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب الغربا، چونکہ وطن سے دور، مدینے سے دور موت آئی ہے، اس لیے وہاں ضرور جانا۔ ارباب ازا غریب کس سے کہتے ہیں؟ غریب اسے کہتے ہیں کہ جب وقت موت آئے تو قریب عزیز و اقارب میں سے کوئی نہ ہو، بہن نہ ہو، بھائی نہ ہو، بیٹا نہ ہو، بیٹی نہ ہو، حالانکہ اللہ نے یہ سارے رشتے اس کو دیے ہوں، لیکن جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ان میں سے کوئی بھی قریب نہ ہو۔ اسی لیے امام رضا کو غریب کہتے ہیں کہ کوئی نہیں تھا، اکیلے تھے۔ جب مدینے سے چلنے لگے تو سب سے پہلے قبر رسول پر گئے، لپٹ کر روئے، پھر اس کے بعد امام حسن کے قبر پہ گئے، پھر جناب سیدہ کے قبر پر گئے، بہت روئے۔ دادی کی قبر سے لپٹ کر امام رضا کی 18 بہنیں تھیں اور 18 بھائی۔ جناب امیر کے بعد سب سے زیادہ اولاد امام موسی کاظم کے ہاں ہوئی۔ بھرا گھر تھا، بہنوں نے رخصت کیا تو وہ بہن جسے آج معصومہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، معصومہ قم، جو قم میں دفن ہے، نام ان کا فاطمہ بنت موسی کاظم ہے، لیکن لقب معصومہ قم۔ یہ بھی بھائی کی ایسی ہی عاشق تھیں جیسے کہ جناب زینب امام حسین علیہ السلام کی عاشق تھیں۔ ایک صحابی امام کے ساتھ تھے جسے ابو سلت کہتے ہیں۔ جب مشہد میں زیارت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو راستے میں لبے سڑک ان کا مقبرہ آتا ہے، لوگ زیارت کرنے ان کی جاتے ہیں۔ اسی نے سب کچھ دیکھا، بیان کیا، شہادت کے بعد چھپ گیا اسی پہاڑی میں جا کر جہاں اس کا مزار ہے۔ مامون کا حکم تھا کہ تلاش کر کے قتل کر دو، لیکن اس نے اپنے آپ کو چھپایا تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ کیا ہوا۔ وہی راوی ہے، کہتا ہے ہمارے امام کو مامون نے بلایا، اور وہی باغ جہاں آج روضہ مبارک ہے۔ مامون نے کہا کہ اس باغ کے انگور آئے ہیں، میں نے چاہا آپ کو بھی شامل کر لوں، نوش فرمائیے۔ چندہ نے اٹھا کر کھائے امام نے اور فوراً اٹھ گئے۔ ابو سلت کہتا ہے میں نے بازو تھاما، جب اٹھے تو آپ کے قدم جنبش میں تھے، میں نے بازو تھام لیا۔ مامون نے کہا کہاں چلے؟ کہاں جہاں تمہیں بھیجنے کا انتظام کیا ہے۔ وہ کہتا ہے امام کا خادم کہ میں حجرہ خاص میں لے آیا، ابا اتار کر میرے ہاتھوں میں دے دی امام نے، میں نے آگے بڑھ کر ابا سنبھالی، امامہ سنبھالا، اور میں نے شانہ پکڑ کر بستر پر لٹا دیا۔ کہتا ہے امام کا صحابی کہ امام نے کہا وقت بہت کم ہے لیکن تجھے سب بتا دوں، دیکھ جہاں ہارون کی قبر ہے اس کے باپ کی قبر ہے، ہارون کے پیروں کے پاس میری قبر بنانا چاہے گا لیکن قبر کھد نہ سکے گی، زمین سخت ہو جائے گی۔ ہارون کے سرہانے اس کی قبر کی طرف جب میرے پیر ہوں تو وہاں قبر کھدے گی، جب قبر کھد جائے گی اس میں سے پانی نکلے گا، اس پانی میں کچھ مچھلیاں نمودار ہوں گی، پھر ایک بڑی مچھلی آئے گی، وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائے گی، پھر قبر پانی کو پی جائے گی، قبر خوش ہوگی،
قبر خشک ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک خیمہ بپا ہوگا، اس میں میرا جنازہ ہوگا۔ مامون یہ چاہے گا کہ جنازہ باہر لا کر نماز ہو، سب صفے بنائیں گے۔ ایسے میں امام کا خادم اس سے کہتے ہیں تو دیکھے گا کہ خیمے کا پردہ اٹھے گا۔ ایک 8 سال کا بچہ جس کی زلفیں سیاہ ہوں گی، کاندھے پہ پڑی ہوں گی، وہ میرا فرزند تقی جواد ہے، کہے گا نماز میں پڑھوں گا، اور کہتے ہیں تو خیمے میں نہ جانا، وہی مجھے غسل دے رہا ہوگا، اس لیے کہ معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے۔ اس کے بعد آنکھیں بند کی اور آپ کا خادم کہتا ہے کہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، لیکن خادم کہتا ہے کہ خیمے پر پردہ پڑا تھا، میں اندر نہیں گیا، مجھے آواز آتی رہی پانی کے گرنے کی، لیکن میں اندر نہیں گیا۔ کچھ دیر بعد ایک چھوٹا سا بچہ پردہ اٹھا کر باہر آیا، کہا اندر آ جاؤ۔ میں پہچان گیا یہی میرا امام ہے، یہی میرا نواں امام محمد تقی ہے۔ وہ خادم کہتا ہے میں اندر گیا تو پھوٹ پھوٹ کر بچہ رونے لگا، لاشے کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ لاش کو کفن پہنا کر بیٹے نے رکھ دیا تھا، میں نے امام کی کفنائی ہوئی لاش دیکھی اور کہا اس نے بچے نے مجھ سے کہ میرے بابا، یہ میرے بابا کا لاشا ہے اور میں یتیم ہو گیا۔ کہتے ہیں جب کہ امام رضا کو کافی دن ہو گئے مدینہ چھوڑے ہوئے، تو ان کی جو عاشق بہن تھی بھائی کی تلاش میں ایران کی طرف چلی، اور جب ایران سے چلی اور شہر قم کے قریب سواری آ گئی تو قم تک سواری پہنچی تھی کہ جو قم کا امیر تھا اپنی زوجہ سے کہا تجھے معلوم ہے امام کی بہن، امام کی بیٹی آ رہی ہے۔ پہلی بار ایران کی زمین پر کسی معصومہ نے قدم رکھا ہے، پردے کا اہتمام ہو۔ امیر نے اپنی بیوی سے کہا اور بلایا اور کہا تیرے محل میں جتنی پاکیزہ عورتیں ہیں سب کو کالے کپڑے پہنا دے، کالی چادریں دے۔ کئی ہزار عورتوں نے سیاہ لباس زیب تن کیا۔ امیر قم کی بیوی نے کالے کپڑے پہنے، ساری عورتوں نے سر کے بال کھل دیے، خیمہ لگایا گیا، دور تک پردے کا اہتمام تھا۔ ادھر سے بی بی کا ناقہ گزرے گا، اس خیمے میں بی بی معصومہ کو اتارا جائے گا۔ جیسے ہی ناقہ آیا قنات میں کتنی ہی عورتوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ناقے کو اپنی حفاظت میں لے لیا، اور ہر عورت کے بال کھلے تھے، کالے کپڑے پہنے ہوئے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن سب رونے پر ضبط کر رہے تھے تاکہ بہن کو کچھ پتا نہ چلے، سواری سے اترنے سے پہلے معلوم نہ ہو۔ لیکن جب بیوی نے پردہ اٹھایا تو دور تک کالے علم نظر آئے۔ ایک مرتبہ پوچھا ارے کیا اس شہر کا امیر مر گیا؟ چاروں طرف سیاہ علم، سب کالے لباس میں۔ ایک دم سے بہن کو بتاتے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی، ارے کوئی تھامنے والا تو ہو، پردہ کرنے والا تو ہو۔ آج بھی لوگوں میں دستور ہے کہ کسی کی موت کی خبر قریب کے رشتہ داروں کو ایک دم نہیں سناتے۔ کسی کا بھائی مر جائے، کسی کا باپ مر جائے تو پہلے دلاسے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر خبر سنائی جاتی ہے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو بہت صدمہ ہو جائے۔ یہی دستور ہے زمانے کا۔ بیویوں نے ناقے کو گھیر لیا، اونٹ بٹھایا گیا، اماری کا پردہ ہٹا۔ ایک مرتبہ عورتوں نے بازو پکڑ کر شہزادی کو اتارا۔ سیدانیوں کا احترام ایسے ہی کیا جاتا ہے، یہی احترام ہے جو قم میں شہزادی معصومہ کے ساتھ ہوا۔ تمام عورتوں نے گھیر لیا، بازو پکڑ کے خیمے میں لے آئی، ایک مسند پہ بٹھا دیا، گاؤں تکیے لگے ہوئے تھے، شہزادی کو بٹھایا، پھر امیر کی بیوی آگے بڑھی،
ہاتھوں کو باندھا، اب اس نے سینے پہ ہاتھ مارا، زانوں پہ ہاتھ مارا، کہا بی بی یہ کالے علم اس لیے لگے ہیں کہ ہمارا امام مارا گیا۔ کہا کیا کہا؟ کہا آپ کا بھائی مارا گیا، شہزادی آپ کا بھائی اس دنیا میں نہ رہا۔ ارے یہ سننا تھا، تاریخ نے لکھا 7 دن تک بی بی معصوم قم اپنے بھائی کو روتی رہی اور 7ویں دن انتقال ہوا۔ ہائے میرا بھائی، ہائے میرا ماجایا، کہتے کہتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں کہوں شہزادی ذرا آپ کربلا میں تشریف لائیے، یہاں بھی بھائی کی ایک عاشق بہن ہے، زینب ہے، عاشور کا دن ہے، اور کبھی بھائی کے اصحاب کی شہادت کی خبر سنتی ہے، کبھی 18 برس والے کا لاشا دیکھ کر بے قرار ہو کے لاشا اکبر پہ گرتی ہے، کبھی بھیا حسن کی نشانی قاسم کا جسم پائمال دیکھتی ہے، کبھی فرزندانو محمد کی شہادت کی خبر سنی، کبھی بھیا عباس کے بازو قلم ہونے کی خبر آئی، خالی علم دیکھا، ارے کبھی لاش بے شیر دیکھی، اور پھر جب وقت عصر آ گیا تو کچھ ہی قدم کے فاصلے پر تلہ زینبیہ ہے، اور ایک نشیب ہے، نشیب میں قتل گاہ ہے، بہن بھائی کو دیکھ رہی ہے، شمر لئی کے ہاتھ میں خنجر ہے، ماں جائے کا سوکھا گلا ہے، شمر خنجر چلا رہا ہے، ارے بہن خواہر حسین کے رہی ہے، اے ابن سعد تو دیکھ رہا ہے، ارے میرے ماں جائے کو شمر قتل کرتا ہے، ارے کوئی یاور نہیں ہے، کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، بہن پکارتی ہے واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ، ارے میرا بھائی ذبح ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار تو جو مومنین ہیں امام رضا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، پروردگار عالم ان کی اس خواہش کو قبول فرما، ان کی اس حاجت کو پورا کر دے الہی، اور جنہوں نے زیارت کی ہے ان کی زیارت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم امام رضا علیہ السلام کے صدقے سے جتنے بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ الہی کل مومنین کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا کر۔ پروردگار عالم اس خون نحق کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم لشکر امام میں شامل ہوں۔